ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر خوشبو رضا کو سبسکرائب کریں۔ 4 الفی سجید صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ دہائی یا محی الدین دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث۔ تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث۔ اور غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا کہ یہ انشاءاللہ، غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ مدد کا وقت ہے اے سیدی خیر الورا اٹھئے، ہوا اعداء کا نرغہ اے حبیب کبریا اٹھئے۔ ستاتے ہیں بہت اعدائے دین تیرے غلاموں کو، پریشاں حال امت ہے شہ ہر دو سرا اٹھئے۔ لگایا آپ نے جس پودے کو دستے مبارک سے، اسی کو کاٹتے ہیں اشقیہ بحر خدا اٹھئے۔ وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان، مٹایا جا رہا ہے اے شہید کربلا اٹھئے۔ وہی اسلام جس کو آپ نے تھا زندہ فرمایا، تمہارے سونے سے پھر سو گیا غوث الورا اٹھئے۔ تمہیں ہو بادشاہ ہند، رحمت ہو غریبوں پر، میرے اجمیری خواجہ اے معین و رہنما اٹھئے۔ عبید خستہ کی فریاد سن لو قادری دولا، خدا کے واسطے اے مرشدی احمد رضا اٹھئے۔ زندگی ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تاد چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فخر زمین و زبن سرمائے علم و فن، آقائے نعمت دریائے رحمت، کنز الکرامت جبل الاستقامت، مجدد دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت۔ سرزمین بریلی سے پوری دنیا میں رہنے والے عشاقان رسول کو بڑے ہی پیارے انداز میں ایک پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے لوگو اپنے نبی کے مقام کو جاننا چاہتے ہو تو سنو، اے لوگو اپنے نبی کے مقام سے آگاہ ہونا چاہتے ہو تو سنو، اے لوگو اپنے نبی کی مرتبے سے خبردار ہونا چاہتے ہو تو سنو۔ نبی کا مقام کیا، نبی کی عظمت کیا، نبی کا مرتبہ کیا، نبی کی بلندی کیا، نبی کی شان کیا، نبی کا اقبال کیا۔ بریلی کا امام ارشاد فرماتا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ وہ
خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجیدی نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ نبی کا مرتبہ، نبی کی شان، جب میرے سرکار حضور مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ آئیے اسی حبیب پروردگار کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وصحبہ عبد الدہور وکرما۔ پوری دنیا کا یہ قاعدہ، پوری دنیا کا یہ دستور ہے، پوری دنیا کا یہ ضابطہ ہے، پوری دنیا کا یہ طرز عمل ہے۔ جب باپ بولتا ہے تو بیٹا خاموش ہوتا ہے، جب ماں بولتی ہے تو بیٹی خاموش ہوتی ہے۔ باپ نے کہا تو باپ نے بیٹے کو حکم دیا تو بیٹے نے بولنا شروع کیا۔ باپ کی تعظیم ہے، بیٹا نہیں بولے گا تو تعظیم والا نہیں کہا جائے گا۔ ماں نے حکم دیا تو بیٹی کلام کرے گی۔ ماں نے کسی چیز کا حکم دیا، اگر بیٹی نہ کرے تو دنیا والے کہیں گے بیٹی اپنی ماں کی وفادار نہیں ہے۔ باپ نے کسی کو اپنے بیٹے کو حکم دیا، اگر بیٹا نہ کرے تو دنیا والے کہیں گے کہ بیٹا باپ کا وفادار نہیں ہے۔ اگر پیر نے اپنے مرید کو حکم دیا، پیر نے اپنے مرید کو حکم دیا اور مرید نہ کرے تو دنیا والے کہیں گے مرید وفادار نہیں ہے۔ استاد نے شاگرد کو حکم دیا، اگر شاگرد کام انجام نہ دے تو دنیا والے کہیں گے شاگرد وفادار نہیں ہے۔ ملک ہندوستان کیا پوری دنیا کے اندر دیکھا گیا، اس کو بہت ہی چانچا اور پرکھا گیا۔ منبر شریف سے جب علماء کرام پیغام دیتے ہیں اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھو تو خام اور کئی لوگ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، باقی سب خاموش۔ معلوم کیا ہوا؟ ہماری غلطی نہیں ہے کہ ہم خاموش ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے درود پاک کے مرتبے کو نہیں جانا، مسئلہ یہ ہے ہم نے درود پاک کی عظمت کو نہیں پہچانا، مسئلہ یہ ہے ہم نے درود پاک کی رفعت، اس کی شان، اس کی بلندی کو نہیں پہچانا۔ اٹھائیے کتاب دلائل الخیرات شریف، اس کتاب کی شرح مطالع المسرات میں صاحب مطالع المسرات تحریر فرماتے ہیں خدا بند قدوس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو میں تمہاری قوت گویائی سے زیادہ قریب ہو جاؤں، اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو میں تمہاری قوت سماعت سے زیادہ قریب ہو جاؤں، اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہو جاؤں، اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو میں تمہارے دل کی دھڑکن سے زیادہ قریب ہو جاؤں، اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو میں تمہارے خون سے زیادہ قریب ہو جاؤں، اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو میں تمہاری زندگی سے زیادہ قریب ہو جاؤں تو میرے حبیب پہ درود پڑھا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کسی عاشق کی نظر، کسی عاشق رسول اور عالم دین کی نظر اس کتاب پر پڑی تو اس کو ضابطہ ملا، اس کو نظام ملا، اس کو قاعدہ ملا، اس کو دستور ملا، اس نے پوری دنیا کو پیغام دیا اے لوگو جنت چاہیے تو درود پڑھو مصطفیٰ پر، اے لوگو عظمت چاہیے تو درود پڑھو مصطفیٰ پر، اے لوگو اگر کوثر چاہیے تو درود پڑھو مصطفیٰ پر، اے لوگو اگر مقام و مرتبہ بلندی چاہیے تو درود پڑھو مصطفیٰ پر، اگر خدا بند قدوس کا قرب چاہیے درود پڑھو مصطفیٰ پر۔ تبھی تو ایک عاشق رسول نے پوری دنیا کو پیغام دیا لوگو سنو خدا کی رضا کیا ہے، خدا کی عظمت کس عظمت میں ہے، خدا کی شان کس شان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس نے پوری دنیا کو پیغام دیا اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ قرض دار ہے تو قرض سے رہائی کی دعا کرتا ہے، بے گھر ہے تو اپنے ذاتی مکان کے لیے دعا کرتا ہے، بے روزگار ہے تو اپنی حلال روزی کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ مگر فقہا فرماتے ہیں اس کو دعا نہیں کرنی چاہیے، فقہا فرماتے ہیں اس کو دعا نہیں کرنی چاہیے۔ کسی شخص نے کہا حضرت دعا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا عاشق عاشق ہوتا ہے، سبحان اللہ، عاشق عاشق ہوتا ہے، عاشق جہاں سے نہیں جہاں سے سوچتا ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ پھرتے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے گی، سبحان اللہ۔ اس عاشق رسول عالم دین نے جواب دیا لوگوں نے نماز پڑھی سند نہیں ہے قبول ہے کہ نہیں، لوگوں نے حج کیا سند نہیں ہے قبول ہے کہ نہیں، لوگوں نے روزے رکھے سند نہیں ہے قبول ہے کہ نہیں، آپ دعا مانگتے ہو پتہ نہیں خدا قبول کرے نہ کرے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں علماء کرام اگر پریشان ہو، قرض دار ہو، بیمار ہو تو ان سب سے نجات پانے کی دعا نہ کرو بلکہ نبی پر درود پڑھو، سبحان اللہ۔
تو پھر وہ علماء کرام نے اس پہ تفصیل کلام کیا اور ارشاد فرماتے ہیں انسان کی دعا قبول ہو نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، مگر درود پڑھنے والا چاہے مفتی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے قاری ہو، چاہے محدث ہو، چاہے مفکر ہو، چاہے مشائخ ہو، چاہے ولی ہو، چاہے قطب ہو، چاہے ابدال ہو، چاہے غوث ہو، چاہے مجدد ہو اور چاہے جاہل ہو، اگر نبی پر درود پڑھتا ہے تو خدا ضرور قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے، آپ نے اللہ کے پیارے رسول پر درود پڑھا، جب درود قبول ہے تو اس درود کے ساتھ ساتھ دل میں جو مقصد ہے خدا وہ بھی قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی پلتے تھے ان کے ٹکڑوں پہ، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ادب کا مقام یہ ہے جب میرے رسول سے مانگا جائے، ادب کا مقام یہ ہے جب میرے رسول سے مانگا جائے تو زبان نہ ہلائی جائے، ہونٹ نہ ہلائے جائے، دامن نہ پھیلایا جائے، ہاتھ نہ پھیلائے جائے، کیونکہ جس بارگاہ میں آئے ہو اس بارگاہ میں رہنے والی ذات پوری دنیا کے دل کے حالات کو جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا دل واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بارگاہ رسول ہے، اس بارگاہ رسول کا ادب کرو، احترام کرو، اتنی محبت سے درود پڑھو کہ سننے والے جانیں اور لکھنے والے بھی اس بات سے آگاہ رہیں کہ یہاں پر بیٹھنے والا ہر شخص نبی کا سچا غلام ہے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خدا ارشاد فرماتا ان الابرار لفی نعیم، ایک موضوع الگ ہو گیا، وان الفجار لفی سجین، یہ ایک موضوع الگ ہو گیا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک متقی پرہیزگار اللہ کے محبوب بندے جنت نعیم میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينَ، اور جو کافر ہیں، گستاخ ہیں، بدمذہب ہیں، گناہگار ہیں، کافر و مرتد ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن نے فیصلہ فرما دیا کہ جو متقی پرہیزگار، عابد ہو، زاہد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، صائم الدہر ہو، نمازی ہو، پابند صلاۃ ہو، متبع شرع ہو، شریعت رسول کا پابند ہو، خدا اس کے رسول کا وفادار ہو، تو اس کا ٹھکانہ جنت۔ سبحان اللہ۔ اب کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، ہمارا سب سے بڑا رہبر قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس قرآن کی تعلیم دے وہی ہمارا رہبر۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن نے بتایا نمازی ہے تو جنتی، سبحان اللہ، روزے دار ہے تو جنتی، سبحان اللہ، حج کرنے والا ہے تو جنتی، زکوٰۃ دینے والا ہے تو جنتی، پابند شرع ہے تو جنتی، نبی سے محبت کرنے والا ہے تو جنتی، خدا اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہے تو جنتی، اور جو اس کے خلاف ہے وہ سب جہنمی۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، سب کے سب جہنمی، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک جنتی اور 72 جہنمی۔ تو ایک کون ہوگا؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی جنتی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، بات کچھ اور نہیں کرنا، صرف یہ کرنا کہ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں، ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے، ایصال ثواب سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایصال ثواب، دو لفظ، ایصال مانے پہنچانا، ثواب مانے کسی نیک کام کا فیض پہنچانا۔ سبحان اللہ۔ اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کرنے کے 3 طریقے جو علماء نے لکھے ہیں۔ ایک تو مالی عبادت، جیسے آپ کسی شخص کے نام سے مسجد بنوائیں، یا کسی شخص کے نام سے مدرسہ بنوائیں، یا کسی شخص کے نام پہ کسی غریب بیٹی کی شادی کرائیں، یہ سب مالی عبادت ہے، اس کو ثواب پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے بدنی عبادت، نوافل پڑھے جائیں، روزہ رکھا جائے، یہ ہے بدنی عبادت، اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ہے عبادت مرکبی، یعنی مال اور بدن جس عبادت میں شامل ہو اس کو عبادت مرکبی کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص حج کرنے گیا، اب مینا میں شیطان کو کنکری مارے گا، صفا مروہ پہ صحیح دوڑ لگائے گا، خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، اس میں اس کا بدن شامل ہے کہ نہیں؟ مگر مدینہ شریف پہنچنے کے لیے پہلے اس کو پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا، ٹکٹ حاصل کرنا پڑے گا،
تو پتہ کیا چلا اس عبادت میں مال بھی شامل ہے اور بدن بھی شامل ہے، سبحان اللہ، تو اس کا ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ثواب پہنچانے سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو خدا درجات بلند فرماتا ہے اور گناہ گار کی مغفرت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ہم کسی اللہ والے کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں تو اس ایصال ثواب سے ان کا درجہ بلند ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اب کسی گناہگار کے لیے ایصال ثواب کی محفل کریں تو اس ایصال ثواب کے ذریعے خدا اس کے تمام گناہ معاف فرما کر اس کے درجات، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہمارے سب کے آقا سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہ و یاسین بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت ایک شخص ایسا ہوگا میدان قیامت میں جس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلتے ہوں گے، جس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلتے ہوں گے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا مولا میں تو بڑا گنہگار تھا، میں تو بڑا سیاکار تھا، میں تو بڑا خطاکار تھا، میں جب مرا تو میرے ساتھ کافی گناہ تھے، مگر یہاں تو معاملہ برعکس ہے، گناہ تو دور کی بات، یہاں نیکیوں کے پہاڑ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو خدا ارشاد فرمائے گا اے بندے جب تو دنیا سے گیا تو تیرے خاندان کے بہت اچھے اور دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے والے لوگ تو چھوڑ کے آیا، سبحان اللہ۔ جب تو دنیا سے گیا اپنے متقی ماں باپ کو چھوڑ کے آیا، جب تو دنیا سے گیا اپنے اچھے بھائی بہن چھوڑ کے آیا، تیرے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے تلاوت قرآن کیا، سبحان اللہ، ان لوگوں نے کلمہ شریف کا ورد کیا، سبحان اللہ، ان لوگوں نے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، تو ان کے اس پڑھنے کے سبب تیرے گناہ کو میں نے معاف فرما کر تجھ کو اتنی نیکیاں عطا فرمائی کہ تیرے ساتھ جن نیکیوں کے پہاڑ ہیں وہ انہی کے ذریعے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ایصال ثواب کی محفل کوئی نئی ایجاد نہیں، ایصال ثواب کی محفل کوئی نئی بدعت نہیں، ایصال ثواب کی محفل کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ ایصال ثواب میرے سرکار بیٹھے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور عرض کیا سرکار فدا کا امی و ابی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، سرکار ایصال ثواب کے لیے میں کیا کروں؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا سعد اپنی ماں کے لیے کنواں کھودو، سبحان اللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں کھودا، کنواں کھودنے کے بعد پھر بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، عرض کیا سرکار کنواں کھود گیا، میرے سرکار اٹھے اور کنویں کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا مولا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، اس کا پانی ہے، مولا اس کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما، سبحان اللہ۔ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، مولا اس کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایصال ثواب آج کی نئی چیز نہیں بلکہ بارگاہ رسول سے ثابت ہے، سبحان اللہ۔ ایصال ثواب کے فوائد یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ سب جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، کوئی سبحان اللہ کا ورد کرتا ہے، کوئی اللہ اکبر کا ورد کرتا ہے، کوئی کلمہ شریف کا ورد کرتا ہے، کوئی درود پاک کا ورد کرتا ہے، کوئی صلاۃ و سلام کا ورد کرتا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھو، ملا علی قاری مجدد ہے اپنے وقت کے، ملا علی قاری اپنے وقت کے امام، اپنے وقت کے مجدد، اپنی کتاب میں تصنیف فرماتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے ایک شیخ ایسے گزرے جن کو پوری دنیا شیخ ابو بکر محی الدین ابن عربی کے نام سے جانتی ہے، سبحان اللہ، کہہ دیئے سبحان اللہ۔ شیخ ابو بکر محی الدین ابن عربی کے نام سے جانتی ہے۔ ایک محفل میں تشریف لے کے گئے، اس محفل میں ایک نوجوان ایسا تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا یہ شخص صاحب کشف ہے، جانتا ہے چھپے ہوئے حالات کو، سبحان اللہ۔ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ ہیں، وہ نوجوان بيٹھا ہوا ہے، دونوں لوگ کھانا تناول فرما رہے ہیں، تناول کرتے وقت اس شخص کا ہاتھ رک گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے نوجوان ابھی تو ہمارے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، بڑے خوش تھے، اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا ہاتھ رک گیا، تمہارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عرض کی حضرت میں نے ابھی دیکھا کہ میری ماں جہنم میں ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس لیے میرے ہاتھ پہ نوالا رک گیا، میرے حلق سے نوالا نیچے نہیں اتر سکتا، اسی لیے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ شیخ ابو بکر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں پر بیٹھے 70,000 کلمہ شریف کو اس کی ماں کے لیے ایصال ثواب کر دیا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ شخص مسکراتا ہے، حضرت سے گفتگو کرتا ہے، کھانا تناول کرتا ہے۔ حضرت نے پوچھا اے نوجوان ابھی تو رو رہا تھا، ابھی تو کھانا نہیں کھا رہا تھا، اب کیا ہو گیا؟ تو اس نے عرض کی حضرت ابھی جو آپ نے 70,000 کلمہ شریف کا ورد میری ماں کے لیے ایصال ثواب کیا، اس کے ذریعے خدا نے میری ماں کی مغفرت
मग़फ़िरत फरमा कर जहन्नम से निकाल कर जन्नत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। जब 70,000 कलमा शरीफ के विद से लोग जहन्नम से जन्नत जा सकते हैं, सुभान अल्लाह, तो जिस महफिल में खुदा का जिक्र हो, जिस महफिल में नबी का जिक्र हो, जिस महफिल में नबी के तराने हो, जिस महफिल में नबी की नात हो, जिस महफिल में नबी के औसाफ बयान किए जाए, जिस महफिल में नबी के नाम के नारे लगाए जाए, उस महफिल के जरिए अमीर मोहम्मद भाई के भांजे को खुदा क्यों ना मग़फ़िरत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तारीख उठा के देखो, हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, एक खातून हज़रत की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज किया, हज़रत मेरी जवान बेटी फौत हो गई, कुछ ऐसा अमल बताएं जिसके जरिए मैं अपनी बेटी को देख लूं कि मेरी बेटी जहन्नम में है कि मेरी बेटी जन्नत में है। हज़रत ने उसको अमल बताया, वो औरत अपने घर पे चली गई। दूसरे दिन वो औरत हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज किया, हज़रत मैंने अपनी बेटी को जहन्नम में देखा, आंखों में आंसू है, आवाज भली भली सी है। अर्ज किया, हुजूर मैंने अपनी बेटी को जहन्नम में देखा, क्या उसकी गर्दन में जंजीरें हैं, उसके पाँव में बेड़ियां हैं, वो जहन्नम में उसको अदाब मिल रहा है। हज़रत ने उसको तसल्ली दी, वो अपने घर चली गई। कुछ दिन के बाद हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तर इस्तराहत पर हैं, ख्वाब में देखते हैं एक नौजवान लड़की हाजिर हुई, सलाम अर्ज किया, कहा अल्लाह के मुक़द्दस वली क्या आपने मुझको पहचाना? हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं तो तुझको नहीं जानता। तो उसने अर्ज़ किया, हज़रत मैं उसी खातून की बेटी हूँ जो कुछ दिन कबल आपकी बारगाह में ऐसा अमल पूछने आई थी जो मुझको देख सके। तो हज़रत ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटा तुम्हारी माँ तो बता रही थी तुम तो जहन्नम में हो, तुम्हें अज़ाब मिल रहा है, तुम्हारी गर्दन में जंजीर है, तुम्हारी पैरों में बेड़ियां हैं, तुम जहन्नम से जन्नत कैसे पहुंच गई? तो उस बेटी ने अर्ज़ किया, हज़रत मसला ये है, हज़रत मसला ये है कि एक नौजवान सालेह शख्स, सुभान अल्लाह, सालेह से मुराद सुन्नी सहीहुल अक़ीदा, सुभान अल्लाह, सालेह से मुराद सुन्नी सहीहुल अक़ीदा, जिसका अक़ीदा ये हो कि खाते हैं तेरे दर का, सुभान अल्लाह, जिसका अक़ीदा ये हो और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जिसका अक़ीदा ये है कि सुभान अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, जिसका अक़ीदा ये है कि हमारे नबी आखिरी नबी है, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, जिसका अक़ीदा ये है कि जो कुछ मिलता है दरबारे रसूल के सदक़े में मिलता है, सुभान अल्लाह, उसी को सुन्नी सहीहुल अक़ीदा सालेह कहा जाता है, सुभान अल्लाह। वो शख्स कब्रिस्तान से गुजरा, उसने अल्लाह के रसूल पर एक बार दुरूद शरीफ पेश फरमा दी, सुभान अल्लाह। उसी दुरूद मुक़द्दसा की बरकत से खुदा ने मुझ जैसी 60-600 औरतों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत अता फरमा दी, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स कब्रिस्तान पहुंचे तो सूरह फातिहा शरीफ, सूरह इखलास शरीफ और सूरह कौसर शरीफ को पढ़कर खुदा की बारगाह में अर्ज करे, मौला जो कुछ मैंने पढ़ा इस सब का सवाब इस कब्रिस्तान में लेटने हुए तमाम मोमिन बंदे, तमाम मोमिन बंदियों को मौला तो कबूल फरमा। तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत उस सवाब पहुँचाने वाले के लिए वो तमाम कब्रिस्तान में लेटे हुए मोमिन बंदे और बंदियाँ उसकी सिफारिश करेंगे, उसको जन्नत लेके जाएंगे, सुभान अल्लाह। ईसाले सवाब की बहुत बड़ी फजीलत है, ईसाले सवाब का बहुत बड़ा मर्तबा है, मगर मसला क्या, हमने ईसाले सवाब की महफिल तो करते हैं मगर हम जानते ही नहीं कि ईसाले सवाब किसे कहते हैं। आपको बताया माल के जरिए भी ईसाले सवाब होता है और तमाम नेक अमल के जरिए भी ईसाले सवाब होता है। तो लिहाजा जिसकी जैसी इस्तिताअत है, अगर कोई साहिब सरवत है तो अपने घर से जो उसका खास फर्द और उसके घर से जो उसके कोई भी अजीज व अकारीब दुनिया से रुखसत हो गए, उसके नाम से मस्जिद बनवाए, सुभान अल्लाह, उसके नाम से मदरसा बनवाए, उसके नाम से वो किताबें खरीदे जिससे दीन पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशर व अशाअत हो, सुभान अल्लाह। तो ये वो चीज़ है जिसके जरिए दुनिया से जाने वाले इंसान को क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा, सुभान अल्लाह। मगर हम लोग महफिली तो कर लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, 10वां किया, 20वां किया, 30वां किया, 40वां किया, सालाना किया, उसके बाद भूल गए कहाँ कब्र है, कहाँ फूल है, कुछ नहीं। लोग तो सबको भूल जाते हैं, मगर मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, जो अपनी माँ बाप की कब्र को जुमे के रोज जियारत करे, सुभान अल्लाह, खुदा उससे खुश होता है, सुभान अल्लाह।
جو اپنی ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے جمعے کے روز خدا اس سے خوش ہوتا ہے. اور سرکار آگے ارشاد فرماتے جو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. میاں لاکھ روپے کمانے سے جہنم جاؤ گھاٹا سودا ہے. 10,000 کما کر کوثر مل جائے بہت نفع کا سودا ہے. سبحان اللہ. تو علم دین حاصل کرو. اگر علم دین حاصل نہ کیا تو آنے والی نسلیں جان نہ پائیں گی. ہمارے باپ جو قبر میں گئے, ہمارے برادران جو قبر میں گئے گنہگار تھے, جب جنت پہنچیں گے تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ جب میدان محشر میں ہوں گے تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ اور کس طرح سے دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشر و اشاعت کی جائے گی؟ اگر علم دین آپ نے اپنے بچوں کو نہ سکھایا, اپنی نسلوں کو علم دین کی روشنی نہ دی تو آنے والا وقت بہت خطرناک ہے. لوگ بزرگان دین سے دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو قوم اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹ گئی تو سمجھ لینا وہ اسلام سے بہت جلدی ہٹنے والی ہے. کیونکہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. سبحان اللہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بزرگوں کو مت چھوڑو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, خدمت خلق کرو, مگر دوسری طرف امام حسین کی یاد بھی بناؤ, دوسری طرف غوث پاک کی یاد بھی بناؤ, دوسری طرف سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی بناؤ کہ دیکھنے والا کہے یہ وہ اللہ کے مقدس بندے ہیں. اگر وقت آ جائے تو مسجد بھی آباد کرتے ہیں, وقت آ جائے تو دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. اور جب وقت آتا ہے غوث پاک کے نعرے بھی لگاتے ہیں. سبحان اللہ. جب وقت آتا ہے نبی کی عظمت کے ترانے بھی گاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ایسے لوگ جس مسلک پر عمل کرتے ہیں اسی مسلک کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اپنے بچوں کو دین کا پیغام دو. یقیناً لوگ کہتے ہیں قاری صاحب کیا 10,000 ملتے ہیں, 9,000 ملتے ہیں, انجینئر بنائیں گے لاکھ روپے سیلری ہوگی, ڈاکٹر بنائیں گے 50,000 سیلری ہوگی, پروفیسر بنائیں گے 2 لاکھ سیلری ہوگی. اب تک تاریخ اٹھا کے دیکھو, کبھی مسجد کے اندر اپنے امام پہ غور کرنا. انجینئر صاحب ہیں پیچھے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں پیچھے ہیں, پروفیسر صاحب ہیں پیچھے ہیں, ٹیچر ہیں پیچھے ہیں. یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جن سے ملنے کے لیے لوگ ٹائم لیتے ہیں, جن سے ملنے کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں. مگر حالت نماز میں یہ سب اس بچے کے پیچھے کھڑے ہیں جو ڈاکٹر بھی نہیں ہے, جو انجینئر بھی نہیں ہے, جو ٹیچر بھی نہیں ہے, جو پروفیسر بھی نہیں ہے. مگر کیوں آگے ہے؟ خدا نے بتایا اس کے دل میں دنیا کا علم نہیں, اس کے دل میں وہ علم ہے جس نے اس کو ان تمام زمینداروں سے, رئیس داروں سے, جاگیرداروں سے, سرمایہ داروں سے آگے کھڑا کر دیا. سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. لاکھ روپے کما تو لیا آپ نے, گھر تو بڑا عالیشان بنا لیا, گھر میں اے سی کولر کی تمام چیزیں تو آپ نے دستیاب کر لی. میں کیا جانتے ہو آپ نے کبھی پہچانا خدا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی پہچانا رسول کا مقام کیا ہے؟ آپ نے کبھی پہچانا دین ہم تک کیسے پہنچا؟ آپ نے کبھی پہچانا دشمن اسلام نے اسلام کو مٹانے کی کیسی سازشیں کری اور مجاہدین اسلام نے کس طرح سے ہم تک دین پہنچایا؟ نہیں جانتے. یہ اس وقت جانو گے جب آپ کے سینے میں علم دین کا نور ہوگا. یہ اس وقت جانو گے جب آپ کے سینے میں علم دین کے نور کے ساتھ ساتھ نبی کی محبت ہوگی. یہ اس وقت جانو گے جب آپ کے بچے مدرسے میں ہوں گے. یہ اس وقت جانو گے جب آپ کے بچے مدرسے کے استاد کے سامنے زانو ادب طے کریں گے. یہ اس وقت جانو گے جب آپ کے بچے کو تاریخ اسلام کا مطالعہ ہوگا. یہ اس وقت جانو گے جب آپ کے بچے اور آپ کی نسلیں نبی کی محبت میں پروان چڑھیں گی. لوگ بہت خسارے کا سودا کر رہے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں, انجینئر بناتے ہیں, پروفیسر بناتے ہیں, ٹیچر بناتے ہیں. اس کی مخالفت نہیں کرنا, مگر لوگوں اس سب سے پہلے اس کو اتنا علم تو دے دو وہ سچا عاشق رسول بن جائے. سبحان اللہ. اتنا علم تو دے دو وہ نبی کا سچا وفادار بن جائے. اتنا اس کی تعلیم تو دے دو وہ نبی کی عظمت کی حفاظت کے لیے جان دے بھی سکے اور جان لے بھی سکے. جو شخص اس معیار پہ نہیں وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اور جو مومن ہے قسم خدا کی اسی کا مقام بلند ہے. خدا ارشاد فرماتا ہے واللہ ولی المومنین, اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے. والی کسے کہتے ہیں؟ والی کہتے ہیں محافظ کو, والی کہتے ہیں مددگار کو, والی کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو. اب میں نے کہا میں امیر محمد بھائی کے ساتھ ہوں, لوگ میرا کیا بگاڑیں گے؟ میں نے امیر محمد کو اپنا محافظ مان
لیا تو لوگ ڈرتے ہیں، ارے کیسے قاری صاحب سے لڑو گے؟ امیر محمد ان کے دائیں ہیں، حاجی صاحب ان کے بھائی بائیں ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب دنیا کے تھوڑے سے لوگوں کا یہ مقام اگر کسی عالم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو دوسرے لوگ مقابلہ نہ کر سکے، تو میرے بھائی جس کا محافظ اللہ ہو جائے، جس کا محافظ خدا ہو جائے، جس کا محافظ حبیب پروردگار ہو جائے، وہ کیسے پست ہو سکتا ہے؟ مگر شرط یہ ہے واللہ ولی المومنین، ایمان والوں کا والی اللہ ہے۔ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ فتاوی فیض الرسول، فتاوی بحر العلوم، فتاوی شارح بخاری، کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھو، علماء فرماتے ہیں جو خدا کی محبت کے لیے جیے، جو خدا کی محبت کے لیے مرے، جو خدا کی محبت کے لیے دشمنی کرے، جو خدا کی محبت کے لیے دوستی کرے، جو خدا کی محبت کے لیے دے، جو خدا کی محبت کے لیے نہ دے، اسی کو مومن کامل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ اللہ اکبر۔ مومن وہی ہے جو نبی کا سچا وفادار ہے، اپنے بیٹوں کو، اپنی نسلوں کو دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشر و اشاعت کے لیے صرف کرو۔ مجدد الفسانی مکتوبات قدسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں جب دین پر زوال آئے، جب اسلام پر زوال آئے، جب دین کو مٹانے کی سازشیں کی جائیں، جب نبی کی عظمت کو روکنے کی کوشش کی جائیں، اس وقت دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے 1 خرچہ کرنا لاکھ روپے خرچہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ جب دین زندہ رہے گا تو آپ کی مساجد زندہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب دین زندہ رہے گا تو مسجد کے امام زندہ رہیں گے، جب دین زندہ رہے گا تو مدرسے کا مدرس زندہ رہیں گے، جب دین زندہ رہے گا تو آپ کا وقار زندہ رہے گا، جب دین زندہ رہے گا تو آپ کے بچوں کی عظمت کی حفاظت ہوگی، جب دین زندہ رہے گا تو آپ کا بچہ نبی کی عظمت کے لیے جان دے بھی سکتا ہے اور جان دے بھی سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عاشق کہتے ہیں کہ جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہوگا ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ 1 لاکھ روپے کی سیلری والے 2 کروڑ کی سیلری والوں کی زندگی 4 دن کی ہے۔ کل بروز قیامت دیکھو گے لاکھ روپے کمانے والے جہنم کے بہت پیچھے طبقے میں ہوں گے، اور ذرا سے غریب کسان کا بچہ جنت کے اونچے طبقات میں ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے مولا یہ تو بہت بڑا جاگیردار تھا، یہ تو بہت بڑا رئیس زادہ تھا، یہ تو بہت بڑا سورما تھا، یہ جہنم میں کیوں؟ خدا ارشاد فرمائے گا یہ جہنم میں اس لیے ہے کہ اس نے مجھے نہ پہچانا۔ یہ چھوٹی سی بستی کا بچہ جنت کے اعلیٰ مقام پہ اس لیے ہے کہ اس نے مجھے پہچانا۔ سبحان اللہ۔ پہچانو گے جب دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ کی نسلوں میں ہوگی۔ مگر لوگ کہتے ہیں حضرت قاری صاحب کیا بات ہے، لاکھ روپے تو مل رہے ہیں، کروڑ روپے تو مل رہے ہیں، عظمت تو ہے۔ تاریخ آپ نے نہ دیکھی؟ شداد مر گیا، فرعون مر گیا، حامان مر گیا، نمرود مر گیا۔ علماء فرماتے ہیں میں نے ایک جگہ پڑھا زندہ وہ نہیں جو دنیا میں زندگی گزارے، زندہ وہ نہیں جو دنیا میں زندگی گزارے، زندہ حقیقت میں وہ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد زندہ رہے۔ سبحان اللہ۔ حقیقت میں زندہ وہ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد زندہ رہے۔ شداد چلا گیا، فرعون چلا گیا، حامان چلا گیا، نمرود چلا گیا، رستم چلا گیا، نپولین چلا گیا۔ یہ بڑے بڑے سورما تھے، بڑے بڑے جاگیردار تھے، بہت بڑے بڑے رئیس تھے، اپنے وقت کے بادشاہ تھے، کوئی یاد نہیں کرتا، یہ سب ختم ہو گئے۔ مگر صدیق اکبر آج بھی زندہ ہے، فاروق اعظم آج بھی زندہ ہے، عثمان غنی آج بھی زندہ ہے، مولا کائنات آج بھی زندہ ہے، حسن و حسین آج بھی زندہ ہے، طلحہ و زبیر آج بھی زندہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری آج بھی زندہ ہے، امام اعظم آج بھی زندہ ہے، امام مالک آج بھی زندہ ہے، امام حنبل آج بھی زندہ ہے، امام ابو یوسف آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے غوث پاک آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے خواجہ غریب نواز آج بھی زندہ ہے، صابر پاک آج بھی زندہ ہے، وارث پاک آج بھی زندہ ہے، مفتی اعظم ہند آج بھی زندہ ہے، سرکار اعلیٰ حضرت آج بھی زندہ ہے، سرکار حضور تاج الشریعہ آج بھی زندہ ہے، خود پیلی بھی حاجی شاجی محمد شریف میاں آج بھی زندہ ہے، سرکار حضور شیر سنت آج بھی زندہ ہے، سرکار حضور مشاہد ملت آج بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ کیا جاگیردار تھے، کیا رئیس زادے تھے، کیا سرمایہ دار تھے؟ نہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں علم دین کا نور تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر زندہ رہنا ہے تو اپنی نسلوں کو علم دین کا نور دو، اگر زندہ رہنا ہے تو اپنی نسلوں کو عشق رسول کا جام پلاؤ، اگر زندہ رہنا ہے تو اپنے نسلوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرو اور پیغام دو بیٹا یہ ہمارا مذہب ہے، ہماری بیٹیوں کی عزت ہے اسی مذہب کی دین ہے، آج ہمارے سر بلند ہیں اسی مذہب کی دین ہے، آج ہمارا وقار سلامت ہے اسی مذہب کی دین ہے۔ اگر یہ بھول گئے تو آنے والے وقت میں تم کو لوگ بھول جائیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تربی نہ ہوگی داستانوں میں، مگر مسلمان کا مقام یہ نہیں، مسلمان کا زمان، مسلمان کا مقام زمین نہیں ہے، مسلمان کا مقام
آسمان ہے، مسلمان کے مقام پستی نہیں ہے، مسلمان کا مقام بلندی ہے، مسلمان کا مقام اندھیرا نہیں ہے، مسلمان کا مقام اجالا ہے، مسلمان کا مقام گرا ہوا نہیں، بلکہ مسلمان کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ جس کے لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہتے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ مومن ہے اگر سچا قسم خدا کی، دنیا و آخرت اس کی تابناک، سبحان اللہ۔ یہی سال ثواب کی محفل ہے، جگہ جگہ مدرسے قائم کرو، اپنی مسجدوں میں ایک مدرس پلس میں رکھو کہ وہ آپ کے بچوں کو تعلیم دے، سبحان اللہ۔ کم سے کم آپ پہچان تو سکو جو ہندوستان تک اور آپ کے گھر تک اسلام پہنچا ہے یہ کس کی دین ہے، جو آپ کے گھر تک اسلام کی روشنی آئی ہے یہ کس کی دین ہے۔ ہمارے نبی نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں، امام حسین نے جو کربلا میں شہادت کا جام پیا ہے وہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے نہیں پیا ان کو سر و جواہرات چاہیے تھے، اس لیے پیا کہ نبی کے غلاموں تک نبی کی سچی شریعت پہنچ جائے، سبحان اللہ۔ اسی شریعت کے پابند رہو، جگہ جگہ مدارس کھولو، اپنی مسجدوں میں مدارس قائم کرو، اپنی مسجد کے اماموں کی حفاظت کرو۔ اگر یہ امام نہ رہے آپ کو نماز پڑھانے والا کوئی نہ ملے گا، آپ کو پیغام حق دینے والا کوئی نہ ملے گا، آپ کو کلمہ توحید سے ادا کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ ان کی حفاظت کرو اور ان کو اتنا دو کہ خلوص للہیت کے ساتھ آپ کی نسلوں کو اور آنے والی نسلوں کو نبی کے نور سے منور کر سکے، سبحان اللہ۔ میں حاجی محمد اعداد صاحب جنہوں نے کھٹیمہ کی سرزمین پہ بہت بڑا کام کیا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنی ذاتی خرچ سے دارالعلوم برکات رضا جو ایک اعلیٰ پیمانے پر دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نشر و اشاعت کر رہا ہے، اور جو اس طرح تمام خرافات ہیں ان سب کو مٹانے کے لیے بھی تو مصطفیٰ مسجد کے قیام کو بہت جلد عمل میں لانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جو شخص چاہے اپنے بچوں کو حافظ بنانا، اپنے بچے کو قاری بنانا، اس مدرسے میں بھیجے، کوئی بھی فیس نہیں، کوئی بھی روپیہ نہیں، ذمہ داری کے ساتھ، مکمل نگرانی کے ساتھ وہاں اپنے بچے کو دین پاک مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کی محبت کا جام بھی پلایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ کھانے کی ذمہ داری وہاں کی، پینے کی ذمہ داری وہاں کی، رہنے کی ذمہ داری وہاں کی، دوا کی ذمہ داری وہاں کی، کپڑے کی ذمہ داری وہاں کی، پڑھنے کی ذمہ داری آپ کی، سبحان اللہ۔ ہم تیار ہیں، ہم تمام مدارس کے لوگ، آپ کی مسجدوں کے لوگ سب تیار ہیں، بس تیار آپ کو ہونا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے بنائیے، مگر پہلے اتنا علم بتا دیجئے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، اپنا کون ہے دشمن کون ہے۔ کل بروز قیامت میرے سرکار ہاتھ پکڑ کے کم سے کم اس کو جنت تو لے جائیں، سبحان اللہ۔ اتنا علم ضرور دیجئے، اور یہ یاد رکھیے اپنے مسجد کے اماموں کی قدر کیجئے۔ جس نے اپنی مسجد کے اماموں کی قدر نہ کی وہ قوم کبھی بھی سربلند نہیں ہو سکتی۔ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، لوگ اماموں سے آگے تو ہونا چاہتے ہیں، کیا انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی؟ امام سے کوئی قوم کبھی آگے نہیں ہوتی، وہ شخص آگے ہوتا جو مر جاتا ہے، وہی شخص آگے ہوتا ہے امام سے جو دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ، یہ بات اس بات سے ثابت کر رہی ہے جو شخص امام سے آگے جائے وہ شخص مرا ہوا ہے، کیونکہ امام ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جس نے امام کی اقتداء کی، جس نے امام کی پیروی کی، اور جس نے اپنے امام کی حفاظت کی، انہی کی نسلیں آج زندہ ہیں، انہی کی نسلوں میں نبی کی محبت کا نور ہے۔ مگر تمام علماء کرام اور امام حضرات کو یہی چاہیے کبھی سمجھوتا نہ کرے، کبھی دین کا سمجھوتا نہ کرے، کبھی مذہب کا سودا نہ کرے۔ کوئی کھانے کو دے یا نہ دے، روپیہ دے یا نہ دے، کیونکہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والی ہر جاندار کا رزق خدا کے ذمہ کرم پر ہے، سبحان اللہ۔ وہ کبھی مسلک کا سودا نہ کرے، وہ کبھی دین کا سودا نہ کرے، کبھی محبت کی سودا نہ کرے، کبھی حسین پاک کی عظمت کا سودا نہ کرے۔ وہ یہ کہیں ہم بھوکے بھی رہیں گے، ہمیں چٹنی روٹی بھی ملے گی، مگر پیغام حق دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نبی کے دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ذرہ برابر ہم غداری نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں جو عظمت ملی ہے وہ نبی کا صدقہ ہے، ہمیں جو مقام ملا ہے وہ نبی کا صدقہ ہے۔ خدا اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے مدارسوں اور مساجد کو خدا سر بلندی عطا فرمائے، دن دنیا رات چوگن ترقی عطا فرمائے۔ اس محفل میں آنے والے تمام حضرات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین پاک کے وسیلے سے ہم تمام لوگوں کے گناہ کبائر و صغائر کو معاف فرمائے، اور اس محفل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔
فرما کر یہاں پر بیٹھنے والے تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے. میرے بولنے میں لفظاً صحباً معناً شرعاً قصداً کسی قسم کی غلطی ہو مولا معاف فرما کر حق بول لے, حق پر عمل کر لے اور اہل حق والوں کا ساتھ عطا فرمائے. اللہ بھی طالب ہے تیرا جن و بشر بھی, ہے عرش تیرا فرش بھی اللہ کا گھر بھی. جس وقت ہوئی بزم جہاں میں تیری آمد, سجدے کو تیرے جھک گیا اللہ کا گھر بھی. جس وقت ہوئی ان کو گواہی کی ضرورت, بت بول اٹھے پڑھنے لگے کلمہ شجر بھی. اور چل سکتی نہیں کشتی باطل میرے آگے, میں ناؤ بھی طوفان بھی خطرناک بھور بھی. اور سگ ہوں میں عبید رضا بھی غوث و رضا کا, آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.